اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ اخلاق کے دروس کا سلسلہ جاری ہے بحمد الہی۔ آج ہمارا ٹاپک اخلاق میں انسان کی ہدایت کے بارے میں ہے۔ بطور مقدمہ آپ کو سامنے بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے لیے، ہر کریشن کے لیے، توجہ کیجیے آپ پہ، سب سے پہلے ان کے اندر ذاتی قابلیتوں کو قرار دیا ہے۔ توجہ کیجیے، وہ ذاتی کمالات، وہ ذاتی ایبیلٹیز، وہ ذاتی قابلیتیں اس کریشن کے لیے، اس مخلوق کے لیے بے انتہا ضروری ہے تاکہ ان کے پرپس آف کریشن تک پہنچ سکے۔ چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، ان میں یہ قابلیتوں کو قرار دیا ہے تاکہ وہ اپنے پرپس آف کریشن تک پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اس میں یہاں پہ ایک درخت ہے، اس کا درخت کا دیکھیے آپ ایک پرپس یہ ہے کہ وہ تناور ہو، بڑا ہو، پتوں سے بھر جائے، پھولوں سے بھر جائے اور پھلوں سے بھر جائے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے گرو ہونے کی صلاحیت ہو۔ خدا نے اس کے اندر یہ گرو ہونے کی صلاحیت رکھی ہے، اور خدا نے اسی درخت میں اس گرو ہونے کے لیے، اس کو آگے جانے کے لیے خود سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ تغذیہ کرتا ہے۔ جڑوں کے ذریعے وہ پانی کو لیتا ہے اور گرو ہوتا ہے۔ یہ خدا نے اسی درخت کے اندر قرار دیا ہے، ایک ایسی قابلیت جس کے ذریعے سے وہ خود تغذیہ بھی کرے، تو زمین کے اندر سے پانی لے اور خود بخود وہ آگے بڑھتا جائے، پودا ہو، پودا کے بعد ایک درخت بنے، اور ایسا بڑا درخت بنے جس سے پتے بھی آ جائیں، پھل اور پھول بھی آ جائیں۔ جانور بھی ایسے ہی دیکھیے، خدا نے اسی جانور میں حرکت کرنے کی یہاں پہ صلاحیت دی ہے، تغذیہ بھی ہے ان کے اندر اور گرو ہونے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اس حرکت کے ساتھ ساتھ ان کا جو پرپس آف کریشن ہے اس کے حاصل کرنے میں انہیں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہماری گفتگو کافی اطمینان ہو جائے، میں بہت ہی مختصر کے ساتھ، اور توجہ کیجئے، دیکھیے یہاں پہ جب یہ دونوں چیزیں دینے کے بعد پھر خدا دیکھیے اس میں یہاں پہ ان کی ہدایت بھی کرتا ہے الگ سے۔ یہی درخت اس کو نشو و نما ہونے کے لیے بارش سے پانی بھی دے گا، پانی کی ضرورت ہے، اور یہی درخت کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے، وہ بھی خدا عطا کرے گا۔ اور یہی جانور ان کے اندر بھی حرکت کی صلاحیت بھی ہے، تغذیے کی صلاحیت بھی ہے، اور گرو ہونے کی صلاحیت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ان کے لیے کیا ہے؟ باہر سے غذائیں بھی فراہم کر رہا ہے، آب و ہوا بھی فراہم کر رہا ہے، تاکہ وہ لوگ اپنے مقصد خلقت تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اور انہی کے اسی ذاتی صلاحیتوں کے اعتبار سے خدا ان کی ہدایت بھی کرتا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے کمال تک پہنچ سکیں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ جانور ہو، ہر کریشن کے لیے۔ جب ہر کریشن کے لیے اس طرح سے ہو کہ خدا کیا کرتا ہے، دیکھیں اس میں یہاں پہ ان کے اندر نیچرل ذاتی قابلیتوں کو قرار دیتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے ان کی ہدایت بھی کرتا ہے، گائیڈنس بھی کرتا ہے۔ جب ایسا ہے تو انسان کے لیے بھی ہے، اور انسان کے لیے
جو نیچرل صلاحیتیں کیا ہیں، نیچرل قابلیتیں کیا ہیں جو اللہ ان کے اندر رکھا ہے، وہ خدا نے ان کے اندر ایک وزڈم دیا ہے، عقل دی ہے، اور خدا نے ان کے پاس قوت ارادہ بھی دیا ہے، قوت اختیار بھی دیا ہے، ول پاور بھی دیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، ول پاور بھی ہے اور وزڈم عقل بھی ہے، جس سے وہ سوچ سکتا ہے، درک کر سکتا ہے، اچھے اور برے کی وہ تشخیص دے سکتا ہے۔ نہ وہ چیز درخت میں ہے اور نہ وہ چیز جانوروں میں ہے، ان میں بھی ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، ذاتی صلاحیتیں ہیں ان کے اعتبار سے، لیکن انسان کے پاس جو درخت میں ہے وہ بھی پائی جاتی، تغذیہ بھی ہے، گرو ہونے کی صلاحیت بھی ہے، جیسا جانور میں حرکت کرنے کی صلاحیت انسان میں بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے پاس عقلانیت بھی ہے، انٹلیکچول بھی ہے، انٹلیکٹ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قوت ارادہ بھی ہے، قوت اختیار بھی ہے۔ اور خدا جب ہدایت بھی کرے گا، چاہے وہ رسولوں کے ذریعے چاہے وہ اماموں کے ذریعے، تو ہدایت بھی اسی ذاتی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، درختوں کی ہدایت، پانی، برسات کا پانی اور سورج کی روشنی، کیونکہ ان کے اندر تغذیہ کرنا اور نمو کرنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ انسان کے اندر عقل ہے، انسان کے اندر قوت ارادہ ہے، اس لیے یہاں پر اس کی ہدایت اب یہاں پر پانی کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ رسولوں کے ذریعے سے، اماموں کے ذریعے سے۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، خدا بھی انسان کو اس کی ذاتی صلاحیتوں کے اعتبار سے کیا کر رہا ہے؟ وہ ہدایت کر رہا ہے، قرآن بھیج رہا ہے، نبی بھیج رہا ہے، امام بھیج رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھ، قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی 164 آیت، جہاں پر اللہ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، خدا نے مومنین پر احسان کیا ہے، منت کی ہے، کس طرح سے؟ ان کے درمیان میں سے، انہی میں سے رسول کو مبعوث کیا ہے، اور وہ رسول جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، انہیں تزکیہ کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ انسان عاقل انسان ہے، عقل مند انسان ہے، اور انسان کے پاس قوت ارادہ ہے، اسی لیے اس کی ہدایت کے لیے کتاب اور حکمت ہے، اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کا ارسال ہے، نبیوں کا آنا ہے، رسولوں کا آنا ہے، اماموں کا آنا ہے، اور یہاں پر انسان اپنی عقل کے ذریعے ہدایت کو دریافت کرے گا، برخلاف وہ درخت کے اپنی اس ذاتی صلاحیت سے برسات کے پانی کو استعمال کرتا ہے، سورج کی روشنی استعمال کرتا ہے، لیکن جب انسان کی باری آتی ہے تو عقل کے سہارے سے ہدایت لیتا ہے۔ اسی لیے انسان کا مرتبہ بھی کافی بلند ہے، اسی لیے تو انسان کا جو مقصد خلقت بھی الگ ہے، اور اس کا کمال بھی ہر ایک پر بالاتر ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اس میں یہاں پہ ایک مثال آپ کو سامنے دیں گی جس سے پوری مکمل طور پر آپ کو واضح ہو جائیں گی۔ اگر کوئی اسپورٹس مین ہو، اگر اسے کامیاب ہونا ہو، گولڈ میڈل ہونا ہو، تو توجہ کیجئے، وہ اسپورٹس مین اپنے ذاتی صلاحیتوں کے استعمال کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، حتیٰ اس کے لیے کوچ بھی ہوتا ہے، مربی بھی ہوتا ہے، ٹرینر بھی ہوتا ہے، جب تک وہ اسپورٹس مین اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر نہیں آئے گا، ٹرینر کی ٹریننگ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سیم ویسے ہی دیکھیں اس میں یہاں پہ، اگر انسان اپنے اسی عقل کو اور اسی اپنی قوت ارادے کو، ول پاور کو استعمال نہیں کرے گا صحیح طور پر، کسی نبی اور کسی امام کی ہدایت اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ ہدایت کا اثر تبھی ہوگا تب اپنی عقل کو بروئے کار لے کر آئے، استعمال کرے، اپنی قوت ارادے کو استعمال کر صحیح راستے کا انتخاب کرے، عقل کے ذریعے سے درک کرے کہ کیا صحیح ہے، اور اپنے اختیار کے ذریعے، اپنے ارادے کے ذریعے اس راستے پر گامزن ہو جائے، حرکت کرنا شروع کر دے۔ لیکن وہ انسان جو اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کر رہا ہے، وہ
سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، نبی کی ہدایت اثر نہیں کرے گی، امام کی ہدایت اثر نہیں کرے گی. یا سمجھ رہا ہو لیکن اپنے اختیار سے اس حق کے راستے پر حرکت نہیں کر رہا ہے، قدم نہیں بڑھا رہا ہے، بلکہ باطل کے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے، تو وہاں پر بھی نبی اور امام کی ہدایت پر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی. تو یہیں پر یہی ہے، دیکھیے آپ توجہ کیجئے، جب انسان شیطان کی بات سن رہا ہو، اپنی نفس کی بات سن رہا ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ نابینا ہے، بلائنڈ ہے، اور وہ گونگا ہے، ڈیف ہے. سمن بکمن عمین فہم لا یعقلون. جو اندھے ہیں، نابینا ہیں اور ڈیف ہیں. ڈیف اس معنی میں، توجہ کیجیے آپ، اپنی عقل کو رکھتے ہیں لیکن استعمال نہیں کرتے، اختیار رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہوئے باطل کی راہ پر قدم بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسان اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ نابینا ہے. یہ انسان اللہ کی نگاہ میں گونگا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، لیکن وہ انسان اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کیا حق ہے، اور اپنے ارادے کے ساتھ اسی حق کے راستے پر حرکت کر رہا ہو، اللہ اسے ایمان والا کہیں گے. میں قرآن سے ثابت کروں گا. اب دونوں مطلب کے لیے میں دو آیتیں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. پہلی آیت سورہ زخرف کی آیت، سورہ زخرف کی 40ویں آیت، افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، جو گونگے ہو چکے ہیں، جو ڈیف ہو چکے ہیں، تم انہیں نہیں سنا سکتے. گونگے کون؟ میں بتا چکا ہوں تعریف. گونگے وہ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتے. اندھے کون؟ یہی لوگ ہیں. نہ رسول انہیں کچھ سمجھا سکتے ہیں، نہ سنا سکتے ہیں، نہ ان کی ہدایت کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ اپنی عقل کو باندھے ہوئے ہیں، بلاک کیے ہوئے ہیں. یا سمجھ میں بھی آ رہا ہو لیکن اس حق پر حرکت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. خدا کہتا ہے کہ وہ نابینا ہیں، وہ گونگے ہو چکے ہیں، نہ انہیں ہدایت دی جا سکتی ہے اور نہ ہی انہیں سمجھایا جا سکتا ہے. دوسری آیت میں دیکھیے آپ، سورہ حج کی آیت ہے، ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک خدا ہدایت کرے گا ان لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں. ایمان یعنی کیا؟ اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھ چکے ہیں کیا حق ہے. اللہ حق ہے، سمجھ چکے ہیں. رسول حق ہے، سمجھ چکے ہیں، اور اپنے اختیار کے ساتھ حق کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے ہیں. یہ ایمان ہے. اب اللہ ان کی ہدایت کرے گا. کیسے ہدایت کرے گا؟ رسولوں کو بھیجے گا، انبیاء کو بھیجے گا، اماموں کو بھیجے گا، کتب آسمانی کو بھیجے گا ان کی ہدایت کرنے کے لیے. اور وہ کتاب اور انبیاء ایسے مومنین پر، ایسے ایمان والوں پر جو اپنی عقل کے ذریعے سے حق کو سمجھ چکے ہیں اور اپنے اختیار کے ذریعے سے حق کی طرف حرکت کر رہے ہیں. اب یہ نبی اور یہ رسول کی ہدایت اس پر کارگر ثابت ہوگی. توجہ کیجیے، قرآن کی آیت ہے. اور ایک مثال آپ کو سامنے دوں گا. توجہ آپ، ایک بہترین مثال ہے کہ سورج کی روشنی، تصویر آپ دیکھیں یہاں پہ، سورج کی روشنی دیکھیے اس میں یہاں پہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے. چرند بھی اسے استفادہ کر سکتے ہیں، پرند بھی استفادہ کر سکتے ہیں، درخت بھی استفادہ کر سکتے ہیں، جانور بھی استفادہ کر سکتے ہیں، انسان بھی استفادہ. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سورج کی روشنی کے سامنے ہو، تو وہ روشنی سے وہ استفادہ کریں گے، مستفید ہوئیں گے. لیکن وہ لوگ، وہ جانور جو اپنے آپ کو غار میں محبوس کر چکے ہوں، تصویر میں دیکھیں یہاں پہ، وہ لوگ تاریکی میں رہیں گے اپنے اختیار سے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اپنے اختیار سے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ کیا کیے؟ وہ لوگ اپنے آپ کو تاریکی میں رکھ چکے ہیں. اب وہاں پر سورج کی روشنی ان پر اثر
نہیں کرے گی۔ خطا سورج کی روشنی کی نہیں ہے، خطا ان لوگوں کی ہے، ان جانوروں کی ہے جو اپنے آپ کو غار میں اور تاریک والے غار میں اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں، محبوس کیے ہوئے ہیں۔ تصویر میں واضح ہے آپ کے لیے، وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ سیم ویسے ہی ہے، اللہ کی ہدایت بھی ایسے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے اس میں یہاں پہ ایسی ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، سورج کی روشنی کی طرح ہے، ہر کوئی اللہ کی ہدایت سے مستفید ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو گمراہی کی تاریکیوں میں باندھے ہوئے ہوں، یہی اللہ کی ہدایت اور گمراہی کا نظام ہے۔ خدا نے ایک نظام بنا چکا ہے، اگر تم میری روشنی کی طرف گامزن ہو گئے تو یقیناً میری ہدایت کی روشنی تم تک پہنچے گی، تم اگر آؤ گے تو میری ہدایت تمہیں ملے گی، لیکن تم اپنے آپ کو اگر غار میں محبوس کر دو، تاریک میں رکھ دو، تو اس میں اللہ کی ہدایت کا قصور نہیں ہے بلکہ انسان کا قصور ہے جو اپنے آپ کو تاریکیوں میں محبوس کر چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے اس میں یہاں پہ سورہ اعراف کی آیت ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کسی کو بھی خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، وَيَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور خدا انہیں طغیان میں چھوڑ دے گا اس طرح سے کہ وہ لوگ سرگرداں رہیں گے، حیران رہیں گے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ جسے خدا گمراہی میں رکھے، خدا اپنے ذریعے سے گمراہ نہیں کر رہا ہے، وہ خدا ایک نظام دیا ہے، سسٹم دیا ہے۔ وہ سسٹم یہ ہے کہ خود اس روشنی کی طرف کوئی انسان آئے تو اللہ ان کی ہدایت کرے گا، خود اپنے آپ کو غار تاریکیوں میں محبوس کر دے، خدا کا نظام ہے، وہ اپنے آپ کو کیا کیا ہے، وہ خود ہی محروم رکھا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ ہی؟ تو یہاں پہ اگر خود جسے اللہ گمراہی میں رکھے، گمراہی میں مراد کیا ہے؟ وہ انسان اپنے اختیار سے اپنے آپ کو تاریکی گفاؤں میں رکھے، تاریکی غاروں میں رکھے، تو یقیناً دیکھیے آپ اللہ کی ہدایت اس تک نہیں پہنچ سکتی اور مستفید نہیں ہو سکتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔